बाहर से जब रेला आएगा, पत्थर बड़ा बड़ा 2-2 टन वजनी आएगा और मट्टी आएगी, तोदा गिरेगा तो क्या होगा? तबाही होगी। अगर हमने नालों के साथ ख़तरनाक जगहों पर ये तामीरात ना की होती। इसी तरह दरख्तों का कटाव जो है, एक दरख्त जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, न कटे होते, तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। सवात, पुनेर, शांगला और सवाबी में नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा। मुतासरीन को हुकूमत और पाक फ़ौज की मुकम्मल माउनत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की बुनेर में मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक भी तकसीम किए। कहा कि आबी गुज़रगाहों पर कायम तजावुज़ात और टिम्बर माफिया जानी नुकसान का सबब बने। ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती है, इसकी माफ़ी नहीं। विफाक केपी से मिलकर सैलाब के चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। इमदाद और बहाली के अमल में तफरीक नहीं रखी जा रही। पाक फ़ौज खवारिज से मुकाबले के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। फील्ड मार्शल का रेस्क्यू ऑपरेशन भी मसरूफ़ जवानों, पुलिस और सिविल इदारों को खराज तहसीन। मुतासरा ख़ानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह करार। कराची में काली घटाओं का राज, वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन हदीद, मलीर एयरपोर्ट रोड, लांढी, डिफेंस, PCHS और शार फैसल पर धुआंधार बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, सदर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, जमशेद रोड, क्लिफ्टन डिफेंस नर्सरी में बादल बरसे। फेरियर हॉल, काला पुल, PCHS, खारादर, जोड़िया बाजार, उर्दू बाजार, बंस रोड और लाइन्स एरिया में भी रिमझिम। गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई। शहर क़ायद में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सिंध हुकूमत का आज भी कराची में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक कराची में आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आज भी शदीद बारिश की पेशगोई है। एहतियात के पेश नज़र स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला किया है। कराची में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल जिंदगी मामूल पर लाने के लिए पाक फ़ौज मैदान में आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी मशीनरी और बोट्स के साथ मुतहरिक। निकासी आब का अमल जारी। DG रेंजर सिंध की हिदायत पर रेंजर्स अफसरान एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ़। शहरियों का रेंजर्स को खिराज तहसीन। कराची में बारिश के बाइस कटी पहाड़ी के तोदे सड़क पर गिर गए। शहरी जानी नुकसान से बाल बाल बचे। सड़क पर पहाड़ी पत्थर गिरने से ट्रैफिक जैम। पुलिस और इंतजामिया ने पत्थर सड़क से हटा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। कराची में बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की शहबाज शरीफ से कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। कहा कि बारिश की सूरत हाल पर कराची में हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम शुरू किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत। बारिश से पूरा लाहौर भी डूब गया था। भारतीय शहर मुंबई भी डूबा हुआ है। कराची के नाले साफ थे, इसीलिए पानी निकल गया। नाले साफ नहीं थे तो फिर पानी कहां जा रहा था? वज़ीर आला सिंध का मुखालफिन से सवाल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची के नालों में सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश संभालने की गुंजाइश है। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों कोताहियों को माने। सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल बारिश के साथ बह गए। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें और लोगों की तकलीफ का एहसास करें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत सुग़रा का मंजर था। गवर्नर ने जो वादा किया, मुश्किल घड़ी में साथ रहेंगे, वो निभाया।
فاروق ستار وزیراعظم کا غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ ذاتی شکووں کو سیاسی ایجنڈے میں بدلنا فاروق ستار کی پرانی روایت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما کے بیان پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل۔ بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشاندہی ہے۔ کہا فاروق ستار اپنی جماعت کی 40 سالہ کارکردگی کا حساب دیں۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کا الرٹ جاری۔ حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، سکھر میں بھی شدید بارش کے متوقع۔ مختصر وقت میں 50-100 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ شدید بارش اور ناقص نکاسی کے باعث شہری سیلاب کا خطرہ۔ ٹھٹہ بدین، جام شورو، دادو میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ بجلی اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز میں طویل تعطل متوقع۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا اسپیل جاری۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، میرپور خاص، ٹنڈوالا یار، سانگھڑ میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ نظام زندگی درہم برہم۔ طوفانی بارش سے چھتیں اڑ گئیں۔ کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ متعدد فیڈر سٹرپ، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ ٹنڈوالا یار، ٹنڈو محمد خان میں چھتیں گرنے سے بچوں سمیت 10 افراد زخمی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی شینڈونگ زونگزو گروپ کے وفد کی ملاقات۔ پاک چین اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ چینی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ چینی کمپنی کے چیئرمین کا سہولیات کی فراہمی پر وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ چینی وزیر خارجہ پاک چین وزارت خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ افغانستان مکمل۔ اسحاق ڈار کی قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کا ٹی ٹی پی، بی ایل اے جیسے گروہوں کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ افغان وزیر خارجہ کی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی۔ دونوں وزراء کا پاک افغان مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ہم نے اس کو سٹریم لائن کیا، نہ صرف آرمی بلکہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی وہ سٹریم لائن کی، اور وہ تمام تر تینوں جو سروسز چیفز کی جو امپلائمنٹ ہے، جو ان کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے جو ان کا ٹینیور ہے اس کو ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ریگولیٹ کیا۔ ہم نے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے چیفز کی مدت ملازمت اور تعیناتی کو بلا تفریق سٹریم لائن اور ریگولیٹ کیا۔ وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں گفتگو۔ بولے کہ ہم نے کہا ہر 3 سال بعد یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کون ہوگا نیکسٹ۔ ہم نے سوچا کہ اس کو سٹریم لائن کر دیا جائے اور یہ حکومت کی مدت کے ساتھ ہو۔ یہ قانون سازی کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں۔ سوابی گدون دلواڑی سانحہ ریسکیو 1122 کا سرچ آپریشن مکمل۔ ملبے سے اب تک 41 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی۔ مرنے والوں میں بچے اور خواتین شامل۔ کمشنر مردان کے مطابق تمام لاپتہ افراد کی لاشیں نکال لیں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 20 ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان۔ ابتدائی رپورٹ تیار۔ 603 سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ بٹگرام میں 214 املاک تباہ ہوئیں۔ سوات میں 97، باجوڑ میں 65، جبکہ مانسہرہ میں 58 عمارتیں متاثر ہوئیں۔ 37 تعلیمی ادارے، 83 سڑکیں اور 10 پل مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ پاکستان کا بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بندش میں 24 ستمبر تک توسیع۔
پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی حدود بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ اردو کی نامور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر کو دنیا سے رخصت ہوئے 18 برس بیت گئے۔ قرۃ العین حیدر نے تاریخ کو ناول میں ڈھالا اور اردو ادب کو ایک نئی روح بخشی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ غزہ سٹی سمیت دیگر علاقوں میں حملے بڑھا دیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے، الزیتون، درج اور الطفا میں بھاری توپ خانے سے گولہ باری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 فلسطینی بھوک سے انتقال کر گئے۔ 22 امداد کے متلاشیوں سمیت 56 فلسطینی بھی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,122 ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد تیز کر دیا۔ 60,000 ریزرو فوجیوں کو ڈیوٹی پر بلا لیا۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 19 بچوں سمیت 79 افراد جاں بحق۔ حادثہ بس کے ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ تصادم کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بس میں ایران سے ملک بدر کیے گئے افغان تارکین وطن سوار تھے۔ جاپان میں شہاب ثاقب کے شاندار مناظر ریکارڈ۔ رات کے اندھیرے میں اچانک روشنی کی لکیر نے سب کو چونکا دیا۔ شہاب ثاقب زمین کے ماحول میں داخل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سویڈن میں قدیم چرچ کو تباہی سے بچا کر نئی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ 1912 کا تاریخی چرچ کان کنی کے باعث خطرے میں تھا۔ سویڈن کا ثقافتی ورثہ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سہ ملکی سیریز کے لیے پاکستان کا ٹی20 اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ پاکستان میزبان متحدہ عرب امارات اور افغانستان کے درمیان سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ سیریز اور ایشیا کپ ٹی20 سے قبل دبئی میں تربیتی کیمپ لگایا جائے گا۔ آئی سی سی ون ڈے اور ٹی20 کی تازہ رینکنگ جاری۔ بابر اعظم ون ڈے میں دوسری پوزیشن پر موجود۔ ٹی20 رینکنگ میں کوئی بھی پاکستانی ٹاپ 10 میں موجود نہیں۔ اور کائنات کو لاحق خطرات سے بچانے کے لیے نئی فورس میدان میں آ گئی۔ ایکشن سیریز اسٹار ٹریک اسٹار فلیٹ اکیڈمی کا ٹریلر جاری۔ سیریز کی پہلی قسط آئندہ برس مارچ میں آن لائن نشر ہوگی۔